ضلع بونیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 222 افراد جاں بحق، درجنوں افراد لاپتہ۔ ضلع بونیر کے علاقے پیر بابا میں طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 15 اگست کی صبح تقریباً 9 بجے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلیں داخل ہوئے، جنہوں نے سیکنڈوں میں سینکڑوں گھروں کو زمین بوس کر دیا۔ اب تک 222 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ پیر بابا کی زیارت کے قریب واقع برساتی نالے کے کنارے اجتماعی نماز جنازہ کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جنازے میں 35 میتیں لائی گئیں، جنہیں دیکھ کے لواحقین پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ رقت امیز مناظر میں خواتین آخری دیدار کے لیے چیختی چلاتی نظر آئیں۔ نماز جنازہ کے بعد بھی کئی لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں ملبے کو کھنگالتے رہے۔ مقامی رہنما امام مسجد نے اعلان کیا کہ تلاش کا عمل آخری لاش کی برآمدگی تک جاری رہے گا۔ متاثرہ علاقے میں جگہ جگہ ملبے، تباہ شدہ مکانات اور جانوروں کی لاشوں کے ڈھیر موجود ہیں۔ بازار، سڑکیں، دکانیں مکمل طور پر تباہ۔ پیر بابا بازار میں ہر دکان سیلابی پانی، کیچڑ اور مٹی سے بھر چکی ہے۔ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت صفائی میں مصروف ہے۔ مرکزی سڑک پہ بھاری مشینری سے راستہ کھولنے کی کوشش جاری ہے، مگر مٹی اور ملبے نے ٹریفک معطل کر دی ہے۔ متاثرہ دیہات کی صورتحال پیر بابا سے آگے درگئی اور بیشینی گاؤں میں صورتحال انتہائی خراب۔ درگئی گاؤں کے مختار خان کے خاندان کے 22 افراد سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ وہ مسلسل لاشوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا گھر سامان، پورا خاندان ختم ہو۔ صدر آصف زرداری سے متحدہ عرب امارات کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی ملاقات۔ اسلام آباد متحدہ عرب امارات کے سبکدوش ہونے والے سفیر حمد عبید الزعابی نے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے الوداعی ملاقات کی۔ صدر زرداری نے پاکستان متحدہ عرب امارات تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ آصف علی زرداری نے سفیر حمد عبید الزعابی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کامیاب مدت سفارت پہ مبارکباد دی۔ صدر مملکت مشکل وقتوں میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت پہ شکریہ کیا۔ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ آصف علی زرداری۔ دینی اثنا ایتھوپیا کے سفیر جمال بیکر عبداللہ کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پہ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت میں تعاون بڑھانے کا وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسرائیل سمیت دنیا بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج، جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ تل ابیب۔ اسرائیل بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج، مظاہرین نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث تل ابیب کی اہم شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یروشلم، حیفا، بیر شیبا میں عوام سڑکوں پہ نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں جسٹس فار فلسطین مارچ عدالت کے روکنے کے باوجود مظاہرات جاری ہے۔ آسٹریلوی پولیس کی سخت سیکیورٹی، فلسطینی پرچموں کی بہار میں شہر نعروں سے گونج اٹھا۔ اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرا کی اسلحہ ساز فیکٹری کے باہر مظاہرہ۔ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا، جس پہ 2 مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ برطانوی کمپنیاں اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر کے جنگ میں معاون ہیں۔ جنوبی افریقہ میں پارلیمنٹ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ امریکہ، جرمنی، فرانس اور سویڈن میں چھوٹے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں انسانی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ لبنان، ترکیہ میں بھی غزہ پہ حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ معروف کوہ پیما سرباز خان نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریچ میں سر کر لی۔ چترال۔ معروف کوہ پیما سرباز خان نے چترال میں واقع سلسلہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریچ میر سر کر لی۔ ملک کے مقامی کوہ پیماؤں پہ مشتمل ٹیم تریچ میر بھیجنے کا فیصلہ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے کیا تھا۔ اس مہم کو تریچ میر ایکسپیڈیشن 2025 کا نام دیا گیا۔ 7,708 میٹر بلند تریچ میر کی چوٹی کو پہلی بار 1950 میں ناروے کی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ سر کیا تھا۔ رواں سال اس تاریخی کامیابی کے 75 سال مکمل ہو گئے۔
साल 2025 को उत्तराजमेर सर किए जाने के प्लाटिनियम जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। ख्याल रही सरबाज खान की टीम में चित्राल के दो नौजवान कोपरमा अकबल नवीद और शमसुल कमर भी शामिल, जो 7,200 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गए लेकिन चोटी सर नहीं कर सके। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, पूरा शहर डूब गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक हो गए। कराची 100 मिलीमीटर बारिश ने रोशनियों के शहर कराची को डुबो दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। निकास न होने से बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में अब तक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। शहर के 1000 से ज़्यादा फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिससे आधे से ज़्यादा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। नालों की सफाई न होने, निकास का मुनासिब बंदोबस्त न करने से सिर्फ 145 मिलीमीटर बारिश ने कराची शहर को डुबो दिया। शहर में सुबह से वक्फा से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। शाहराह फैसल पे कई फीट पानी जमा। टीपू सुल्तान के करीब गाड़ियां पानी में डूब गईं। आई चंद्रगिरी रोड पे भी बदतरीन सूरत हाल। शाहीन कॉम्प्लेक्स और एतराफ के सड़कों पे कई फीट पानी जमा हो गया। सैकड़ों शहरी फंस गए। नागन सुरंगी भी बरसाती पानी में डूब गई। गुलिस्तान जौहर का अंडरपास पानी से भर गया। एतराफ की सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा हो गया है। कायदाबाद, लांडी, मलिक, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, सीवन एरिया और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराहों पे पानी जमा होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों की अक्सरियत ने पैदल घरों को जाना शुरू कर दिया। कराची में तेज़ बारिश, शहर का हशर नशर, अवाम रुल गए। लियाकताबाद में सीवरेज के काम के बाद घरों को बंद नहीं किया गया, जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया और कई गाड़ियां फंस गईं। नात नाजिमाबाद की लंडी कोतल चौरंगी पे सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुई।